تو میرا جواب یہ ہوگا کہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جمعے کی فرضیت اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی ہے۔ نماز باجماعت کے بارے میں قرآن کریم میں بھی اشارات ہیں اور احادیث میں تصریحات موجود ہیں۔ حالات عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی پیش آتے رہے، خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی پیش آتے رہے، لیکن قرآن کریم کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 102 ہے جس میں بتایا گیا کہ محض یہ وہم۔ آج وزیر اعلیٰ سندھ جناب سید مراد علی شاہ صاحب اور یہاں کے صوبائی وزراء سے تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام کی ملاقات ہوئی۔ اس میں اتفاق کیا گیا کہ 18 اپریل کو وفاق کے ساتھ جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے، ہم سب حسن ظن رکھتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ایک متفق علیہ فارمولہ تیار ہو جائے گا جس پر علماء بھی اتفاق کریں گے اور حکومت بھی اس کی پابندی کرے گی۔ کل کی جمعۃ المبارک کے بارے میں ائمہ کرام، خطباء اعظام اور عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ حسب معمول تعاون کریں تاکہ کل کا جمعہ خیریت سے گزر جائے۔ کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہیں ہونا چاہیے، اور جو کل نماز جمعہ میں شریک ہوں وہ سب خشوع و خضوع سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ہفتے کو جو اجلاس منعقد ہونے جا رہا ہے اس میں ایک باہمی اعتماد کی فضا میں ایک فارمولے پر سب کا اتفاق ہو جائے۔ یہ ہمارے ملک کے لیے، ریاست کے لیے، حکومت کے لیے، تمام صوبوں کے لیے اور ہمارے دین کے لیے، ملت کے لیے خیر کی بات ہوگی، عافیت کی بات ہوگی، سلامتی کی بات ہوگی۔ ہم سب سے تعاون کی امید کرتے ہیں۔ کل مفتیان کرام بہت لڑ رہے ہیں، مسجدیں کھولو، میں نے تراویح پڑھنی ہے۔ میں آج آپ صاحب شعور لوگ بیٹھے ہیں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں تراویح فرض نہیں ہے۔ ایک چیز ذہن میں بٹھا لیں، دوسری یہ چیز بٹھا لیں کہ جس نبی کا نام تم لیتے ہو نا صلی اللہ علیہ وسلم، اس نبی نے زندگی میں صرف 3 بار تراویح جماعت کے ساتھ پڑھی ہے۔ دوسری بات سمجھ آ گئی، فرض بھی نہیں ہے اور مسجد میں صرف 3 دن پڑھی ہے، 26 راتیں تراویح مسجد میں نہیں پڑھی، پھر بھی ہم مزید ہیں مسجد میں تراویح پڑھنی ہے۔ پھر تیسری بات سن لو، یہ تراویح مقدم ہے تہجد کا۔ جو تہجد ہم عام دنوں میں 12 رکعت 11 رکعت پڑھتے ہیں نا، آپ نے سنا ہوگا 11 رکعت نماز تہجد ہے، یہ اس کا مقدم ہے۔ تہجد رمضان المبارک میں تراویح کی شکل میں آ گئی ہے۔ تو پھر بہتر تو یہ ہے کہ ان مفتیان کرام سے بیٹھ کر یہ مشاورت کی جائے کہ چونکہ یہ تہجد کی نماز ہے جو ہم مقدم کرتے ہیں تاکہ ہمیں آرام کا موقع ملے، پھر تہجد کے ٹائم ہم نے اٹھ کر سحری کرنی ہے، تو ان سے یہ کیوں نہ ان کو رائے دی جائے کہ خدا کا خوف کرو، اللہ نے پتہ نہیں 1400 سال میں اب دوسری بار یا پہلی بار موقع دیا ہے کہ ہم رات کو 2 بجے اٹھ کر گھر میں تراویحاں پڑھیں اور رب کو یاد کریں۔ اور پھر وہ ٹائم کون سا ہے؟ جب اللہ آسمان دنیا پر ہوتا ہے، آسمان دنیا پر آ چکا ہوتا ہے، اس وقت ہم اللہ کو یاد کریں۔ اور اس وقت جب اللہ کو یاد کریں گے، تہجد پڑھیں گے، تہجد تراویح والی جو تراویح تھی اس کو تہجد کے ٹائم پہ 2 بجے لے جا کر پڑھیں، 3 بجے تک، اس کے بعد سحری کھائیں۔ کتنا پر نور وہ موقع ہے کہ شاید ہم ساری زندگی اس وقت اتنا نہیں جاگے ہوں گے جس وقت جاگنے کا حکم ہے، اس وقت ہم اس نام سے جاگیں۔ اللہ ہماری دعائیں بھی قبول کر لے، اور جو اللہ کے سامنے اس پہر، رات کے اس پہر گڑ گڑا کر سجدے میں جا کر اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ کہتا ہے میں رد نہیں کرتا ہوں۔ آسمان دنیا پہ آ کر منادی کراتا ہے، کوئی ہے سوال کرنے والا، کوئی ہے رزق مانگنے والا،
کوئی ہے بخشش مانگنے والا؟ 3 سوال کرتا ہے نا، رزق کا بھی سوال بھی کرتا ہے، بھی سوال اللہ تعالیٰ قرآن اور سنت کی روشنی میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو کہا جا رہا ہے کہ ملاقات نہیں کرنا، دیکھیے یہ میرے سامنے جو کتاب ہے یہ ہے صحیح مسلم، یہ دیکھیے آپ، یہ صحیح مسلم ہے، یہ بخاری شریف کے بعد سب سے اہم ترین کتاب ہے حدیث شریف کی۔ اس میں کیا فرما رہے ہیں کہ ثقیف کا ایک خاندان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے لیے آیا، یعنی شیک ہینڈ کرنے کے لیے، ہاتھ ملانے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے آیا۔ ان میں ایک شخص ایسا تھا جس کو بیماری تھی جو کنٹیجیس ڈیزیز تھی، وہ متعدی بیماری تھی، ٹچ کرنے سے پھیلتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص سے ملاقات ہی نہیں کی۔ دیکھیے یہاں پر كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فارسل اليه النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا قد بايعناك فارجع۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہم ملاقات کیے بغیر ہی وہیں سے فرما دیے ہم نے آپ کی بیعت کو قبول کر لی ہے، آپ کو بیعت کر لی ہے، لہذا آپ پلٹ جائیے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایسے وقت میں ملاقات نہیں کرنا سنت ہے، اور ہاتھ ملانا کیا ہے؟ جب سلام کرتے ہیں ہاتھ ملانا، مصافحہ، شیک ہینڈ کرنا، یہ سنت ہے۔ شیک ہینڈ کرنا سنت ہے، اور ایسے مواقع پر شیک ہینڈ نہیں کرنا سنت ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے۔ اور ایک بات اس کے اندر میں آپ کو بتا دوں، پوائنٹ نمبر 2، کوئی بھی آدمی بیمار ہو سکتا ہے، کوئی بھی آدمی بیمار ہو سکتا ہے۔ یہ بیماری ایسی ہے کہ اگر کسی کو لگ جائے تو اس کے سمٹمز اور اس کی نشانیاں تقریباً 8، 10، 15 دن کے بعد ظاہر ہوتے ہیں، تو کس کے اندر وائرس ہے نہیں معلوم ہوتا ہے۔ ایسے ٹائم پہ احتیاط کرنا لازم ہے۔ یہ دیکھیے مسلم شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے لا یورید ممرض علی مصح۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بیمار، کوئی صحت مند آدمی سے ملاقات نہ کرے، کسی بیمار کو پیش مت کرو صحت مند آدمی کے۔ یہ اس وقت کے لیے ہے یہ احکام جبکہ بیماری پھیلنے والی بیماری ہو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہمارے سامنے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3 یہ ہے کہ گھر سے نہیں نکلنا۔ دیکھیے یہ صحیح حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے جب کبھی کوئی پھیلنے والی بیماری پڑے فلیس رجل یقع الطاعون فیمکث فی بیتی، یعنی پھیلنے والی جب بیماری آ جائے جس سے موت آ سکتی ہو، ایسی بیماری جس وقت پھیلے تو اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں بیٹھا رہا صبر کرتے ہوئے محتسباً، اور اس نیت سے کہ ثواب ملے گا، یہ نہیں کہ آپ مسجد کو جائیں گے اور کہیں اور جائیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، نہیں، ایسے ٹائم پہ پڑے فلیس رجل یقع الطاعون فیمکث فی بیتی، یعنی پھیلنے والی جب بیماری آ جائے جس سے موت آ سکتی ہو، ایسی بیماری جس وقت پھیلے تو اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں بیٹھا رہا صبر کرتے ہوئے محتسباً، اور اس نیت سے کہ ثواب ملے گا، یہ نہیں کہ آپ مسجد کو جائیں گے اور کہیں اور جائیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، نہیں، ایسے ٹائم پہ کہیں نہیں جائیں گے، گھر میں بیٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ زیادہ ثواب دے گا۔ جی یعلم انہ لا یصیب الا ما کتب اللہ له، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا ایمان کمزور ہے، اس کو یقین ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کو یقین ہے کہ اس کو وہی ہوگا جو اللہ نے لکھا ہے، اس کے باوجود وہ گھر میں بیٹھتا ہے، احتیاط کرتا ہے۔ الا کان له مثل اجر شہید، اللہ تبارک و تعالی اس کو شہید کا درجہ دے گا، محض گھر پہ بیٹھے، بھلے اس کو بیماری لگے نہ لگے، وہ احتیاط رہے، وہ گھر میں بیٹھا رہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی ایک شہید کا ثواب دیتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، اگر کسی کو بیماری لگ جائے، اگر کوئی شخص کو بیماری لگ جائے اور اس کو چھینک آ رہی ہو، نزلہ جا رہا ہو، یا کوئی ایسے آثار گلے میں محسوس ہو رہے ہیں، اس کے باوجود گھر میں بیٹھا ہوا، نہیں بھائی کوارنٹین میں لے جا کے ڈال دیں گے، آئسولیشن میں لے جا کے ڈال دیں گے، الگ کر دیں گے، بلکہ اگر گھر میں بیٹھا ہوا ہے تو ان بیماری پھیلانے والا بن جاتا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز اجازت نہیں دیے کہ آدمی بیمار ہو اور گھر میں بیٹھا رہے، نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ پوچھے یا رسول اللہ الا نتداوی، یا رسول اللہ بیمار ہوئے تو ہم علاج نہیں کر کے بیٹھے رہنا کیا؟ قال نعم یا عباد اللہ تداو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہاں بالکل اے اللہ کے بندو، فوراً علاج کیا کرو، فوراً دوا لیا کرو۔ لہذا اگر کسی کے اندر سمٹمز ایسے ظاہر ہو رہے ہیں، کسی کو ایسا نظر آ رہے ہیں، تو یہ آپ مت سمجھو کہ میں چھپ جاؤں گا، گھر میں بیٹھ جاؤں گا، اس سے محفوظ رہوں گا، نہیں، آپ کے گھر میں بیٹھ جانے سے آپ کے گھر والے بھی متاثر ہو سکتے ہیں، دوست احباب، آپ خود نہیں مریں گے بلکہ سب کو لے کر مریں گے، لہذا اس سے احتیاط کریں۔ یہ میں آپ کو ترمذی اللہ تعالیٰ قرآن اور سنت کی روشنی میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو کہا جا رہا ہے کہ ملاقات نہیں کرنا، دیکھیے یہ میرے سامنے جو کتاب ہے یہ ہے صحیح مسلم، یہ دیکھیے آپ، یہ صحیح مسلم ہے، یہ بخاری شریف کے بعد سب سے اہم ترین کتاب ہے حدیث شریف کی۔ اس میں کیا فرما رہے ہیں کہ ثقیف کا ایک خاندان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے لیے آیا، یعنی شیک ہینڈ کرنے کے لیے، ہاتھ ملانے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے آیا۔ ان میں ایک شخص ایسا تھا جس کو بیماری تھی جو
کنٹیجیس ڈیزیز تھی، وہ متعدی بیماری تھی، ٹچ کرنے سے پھیلتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص سے ملاقات ہی نہیں کی. دیکھیے یہاں پر كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فارسل اليه النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا قد بايعناك فارجع. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہم ملاقات کیے بغیر ہی وہیں سے فرما دیے ہم نے آپ کی بیعت کو قبول کر لی ہے، آپ کو بیعت کر لی ہے، لہذا آپ پلٹ جائیے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایسے وقت میں ملاقات نہیں کرنا سنت ہے. اور ہاتھ ملانا کیا ہے؟ جب سلام کرتے ہیں ہاتھ ملانا، مصافحہ، شیک ہینڈ کرنا، یہ سنت ہے. شیک ہینڈ کرنا سنت ہے، اور ایسے مواقع پر شیک ہینڈ نہیں کرنا سنت ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے. اور ایک بات اس کے اندر میں آپ کو بتا دوں، پوائنٹ نمبر 2، کوئی بھی آدمی بیمار ہو سکتا ہے، کوئی بھی آدمی بیمار ہو سکتا ہے. یہ بیماری ایسی ہے کہ اگر کسی کو لگ جائے تو اس کے سمٹمز اور اس کی نشانیاں تقریباً 8، 10، 15 دن کے بعد ظاہر ہوتے ہیں. تو کس کے اندر وائرس ہے نہیں معلوم ہوتا ہے. ایسے ٹائم پہ احتیاط کرنا لازم ہے. یہ دیکھیے مسلم شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے لا یورید ممرض علی مصح. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بیمار، کوئی صحت مند آدمی سے ملاقات نہ کرے. کسی بیمار کو پیش مت کرو صحت مند آدمی کے. یہ اس وقت کے لیے ہے یہ احکام جبکہ بیماری پھیلنے والی بیماری ہو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہمارے سامنے ہیں. پوائنٹ نمبر 3 یہ ہے کہ گھر سے نہیں نکلنا. دیکھیے یہ صحیح حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے جب کبھی کوئی پھیلنے والی بیماری پڑے فلیس رجل یقع الطاعون فیمکث فی بیتی، یعنی پھیلنے والی جب بیماری آ جائے جس سے موت آ سکتی ہو، ایسی بیماری جس وقت پھیلے تو اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں بیٹھا رہا صبر کرتے ہوئے محتسباً، اور اس نیت سے کہ ثواب ملے گا. یہ نہیں کہ آپ مسجد کو جائیں گے اور کہیں اور جائیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، نہیں. ایسے ٹائم پہ پڑے فلیس رجل یقع الطاعون فیمکث فی بیتی، یعنی پھیلنے والی جب بیماری آ جائے جس سے موت آ سکتی ہو، ایسی بیماری جس وقت پھیلے تو اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں بیٹھا رہا صبر کرتے ہوئے محتسباً، اور اس نیت سے کہ ثواب ملے گا. یہ نہیں کہ آپ مسجد کو جائیں گے اور کہیں اور جائیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، نہیں. ایسے ٹائم پہ کہیں نہیں جائیں گے، گھر میں بیٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ زیادہ ثواب دے گا. جی یعلم انہ لا یصیب الا ما کتب اللہ له. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا ایمان کمزور ہے، اس کو یقین ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کو یقین ہے کہ اس کو وہی ہوگا جو اللہ نے لکھا ہے. اس کے باوجود وہ گھر میں بیٹھتا ہے، احتیاط کرتا ہے. الا کان له مثل اجر شہید، اللہ تبارک و تعالی اس کو شہید کا درجہ دے گا. محض گھر پہ بیٹھے، بھلے اس کو بیماری لگے نہ لگے، وہ احتیاط رہے، وہ گھر میں بیٹھا رہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی ایک شہید کا ثواب دیتا ہے. پوائنٹ نمبر 4، اگر کسی کو بیماری لگ جائے، اگر کوئی شخص کو بیماری لگ جائے اور اس کو چھینک آ رہی ہو، نزلہ جا رہا ہو، یا کوئی ایسے آثار گلے میں محسوس ہو رہے ہیں، اس کے باوجود گھر میں بیٹھا ہوا ہے، نہیں بھائی کوارنٹین میں لے جا کے ڈال دیں گے، آئسولیشن میں لے جا کے ڈال دیں گے، الگ کر دیں گے، بلکہ اگر گھر میں بیٹھا ہوا ہے تو ان بیماری پھیلانے والا بن جاتا ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز اجازت نہیں دیے کہ آدمی بیمار ہو اور گھر میں بیٹھا رہے، نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ پوچھے یا رسول اللہ الا نتداوى، یا رسول اللہ بیمار ہوئے تو ہم علاج نہیں کر کے بیٹھے رہنا کیا؟ قال نعم یا عباد اللہ تداو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہاں بالکل اے اللہ کے بندو، فوراً علاج کیا کرو، فوراً دوا لیا کرو. لہذا اگر کسی کے اندر سمٹمز ایسے ظاہر ہو رہے ہیں، کسی کو ایسا نظر آ رہے ہیں، تو یہ آپ مت سمجھو کہ میں چھپ جاؤں گا، گھر میں بیٹھ جاؤں گا، اس سے محفوظ رہوں گا. نہیں، آپ کے گھر میں بیٹھ جانے سے آپ کے گھر والے بھی متاثر ہو سکتے ہیں، دوست احباب. آپ خود نہیں مریں گے بلکہ سب کو لے کر مریں گے. لہذا اس سے احتیاط کریں. یہ میں آپ کو ترمذی